بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ ضروری چیزیں ہیں جو آپ کے گوش گزارنا بہت ضروری ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے کہ آئندہ صرف کام کے حوالے سے بات کی جائے اور حلال کے خدمت کے حوالے سے بات کی جائے۔ میرا یہ منصب نہیں ہے کہ میں سوال جواب کرتا رہوں، لیکن جو تکلیف دہ باتیں ہیں وہ صرف آپ کو شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ معاملات کیا چل رہے ہیں۔ چند دن پہلے ایک میسج چلایا گیا مس گائیڈ کرنے کے لیے، تفرقہ پھیلانے کے لیے۔ حلال ایک احساس جو ہمارا سلوگن ہے، اسے کہا گیا کہ صرف لطیفہ بن کے رہ گیا ہے۔ اس میں ایسی باتیں کی گئی جو جسٹیفائیڈ نہیں کر رہی ہے۔ اس میں یہ کہا گیا کہ ہم قبرستان کی رسید روک کے چنگیزیت دکھا رہے ہیں۔ آپ آ کے بتائیں، کوئی ایویڈنس لے کے آئے کہ حلال کے قبرستان میں، جو کہ میوہ شاہ میں ہے، صفورہ گوٹ میں اور ہب چوکی پہ ہے، ادھر کوئی رسید روکی گئی ہے؟ اللہ نہ کرے ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ صرف مس گائیڈ کرنے کے لیے، ڈس انفارمیشن کے لیے مس پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ خدا را ان کو یہ بات سمجھائی جائے کہ آپ کی ناقبت اندیشی سے اس کا کیا اثر ہو رہا ہے۔ میں آپ کے علم میں لے آؤں، سوسائٹی ایکٹ کے مطابق گورنمنٹ آف پاکستان نے ہر شہر کے لیے سوسائٹی کے پلاٹ دیے گئے۔ یہ سوسائٹی کے ایکٹ میں ہے کہ اگر کراچی کے رہائشی ہے تو وہ کراچی میں پلاٹ خرید سکتا ہے، اگر وہ دوسرے شہر کا ہے تو وہ اپنے دوسرے شہر کا رہائشی ہے تو اپنے شہر میں خرید سکتا ہے۔ کراچی کا رہائشی سکھر میں نہیں خرید سکتا ہے، سکھر کا رہائشی حیدرآباد میں نہیں خرید سکتا ہے۔ آل پاکستان میمن فیڈریشن کی صدارت کے حوالے سے بات کی گئی۔ الحمدللہ آل پاکستان میمن فیڈریشن کی تاریخ میں 4 حلاریوں کو یہ اعزاز ملا۔ عبدالغفار صابن والا صاحب، عبدالمجید آبدانی صاحب، جو کہ اپنے ٹینیور جنرل سیکرٹری کا پورا کیا۔ اس کے بعد جناب فاروق موٹلانی صاحب مرحوم، انہوں نے جنرل سیکرٹری شپ بھی ٹینیور نبھایا اور اس کے بعد صدارت کی، اور ان کے صدارت میں الحمدللہ آل پاکستان میمن فیڈریشن کو ایک نئی جہت کی طرف لے کے گئے۔ آج بھی ان کے نام کو یاد رکھا گیا ہے۔ اس کے بعد حنیف موٹلانی صاحب آل پاکستان میمن فیڈریشن کے صدر بنے۔ کیا یہ حلال کے لیے ایک اعزاز نہیں ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پہ کرم نہیں ہے کہ ہمارے حلال کے سپوت آل پاکستان ویمن فیڈریشن، جو کہ پورے پاکستان کی جماعت ہے، اس کو رول کیا؟ یہ کیا ہمارے حلال کے لیے خوش بختی نہیں ہے؟ آپ دیکھیں یہ کس طرح کے بیانات دے رہے ہیں، اور ایسے لفظ استعمال کرتے ہیں جو جماعت کی رٹ کو چیلنج کرتے ہیں۔ ہمارے وڈیلوں کے لیے جو اس جماعت میں اپنا وقت دے رہے ہیں، اپنا پیسہ لگا رہے ہیں، یہ آپ کہیں معلوم کریں کہ جماعت کی خوش نصیبی کب ہوتی ہے؟ جب اس کا ڈونر ورکر بھی ہو۔ تو آج الحمدللہ ہمارے ڈونر ہمارے ورکر بھی ہیں۔ آج یہ 6 گھنٹہ 4 گھنٹہ یہاں پہ بیٹھ کے لوگوں کے کام کر رہے ہیں۔ اللہ نے انہیں نوازا ہے، وہ اپنے کاروبار میں ایک بڑا نام رکھتے ہیں۔ انہیں جماعت کے پلاٹوں سے اور جماعت کے پیسوں سے کوئی غرض نہیں ہے، یہ وہ جانتے ہیں اور اللہ جانتا ہے۔ یہ چند ناقبت اندیش لوگ ہم پہ کیچڑ اچھالیں گے تو یہ کیچڑ ہم پہ پڑے گا نہیں، انشاءاللہ تعالی ان کا تھوکا انہی کے منہ پہ آئے گا۔ مسجد کے حوالے سے یہ بات سامنے آئی کہ 3 لاکھ روپے دے کے مسلک کے حوالے سے رجسٹریشن کروائی گئی ہے۔ یہ 2014 میں عبدالقادر عثمان صاحب جب حیات تھے اور اس وقت حلال سوسائٹی کے چیئرمین بھی تھے اور مسجد کمیٹی کے بھی صدر تھے، انہوں نے رجسٹرڈ کروائی تھی، اور رجسٹرار کے پاس اور بنوری ٹاؤن میں اس کا ریکارڈ محفوظ ہے۔ دوسری بات یہ کی گئی کہ جن لوگوں کا دین و ایمان صرف پیسہ ہے وہ بددعائیں دے رہے ہیں۔ آپ ان کا کریکٹر دیکھیں کہ وہ دین میں بھی برباد ہے اور دنیا میں بھی برباد ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اگر آپ ہمارے لیے کہہ رہے ہیں اور یہ غلط ہوگا تو ظاہر ہے کہ یہ پلٹ کے آپ کی طرف آئے گا۔ ایک بیان آیا کہ میرا تعلق اہل سنت حنفی بریلوی مسلک سے ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا کہ مسلک کے حوالے سے ہم بات نہیں کرتے ہیں، یہ تو خود اپنا تعارف مسلک سے کرواتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ مسلک کی بنیاد کون رکھ رہا ہے۔ عبدالستار چھوٹانی صاحب ہمارے
اور جماعت کے سرپرست اعلیٰ ہیں، اور ان کو یہ اعزاز جماعت کی جنرل باڈی اجلاس میں دیا گیا ہے۔ ایک میسیج آیا کہ سنیوں سے فنڈ جمع کرتے ہیں اور سنیوں کو نہیں دیتے۔ اگر اس بات میں کوئی حقیقت ہے تو آ کے ہمیں بتایا جائے، ہمارے پاس معتبر لوگوں کو بھیجا جائے اور وہ دیکھیں کہ خدا نخواستہ اس طرح کا کام ہو رہا ہے یا نہیں، اور پھر ایمانداری سے اس کا پرچار کیا جائے۔ فلمی انداز میں ہمیں دھمکیاں ملتی ہیں کہ آپ فکر نہیں کریں، ہم ان کے گھر میں گھس کر ان کو اور ان کی اولاد کو ماریں گے، تھوک دوں گا، گھر میں گھس کے ماروں گا۔ اس طرح کے ڈائلاگز اپنے میسیجز میں دیتے ہیں۔ آپ اس کو جسٹیفائی کریں۔ تقریباً 1.25 سال سے غلیظ زبان استعمال کی جا رہی تھی جماعت اور اس کے عہدیداروں کے خلاف اور جماعت کے وڈیل کے خلاف۔ ہم نے ہر ممکن کوشش کی کہ یہ لوگ باز آ جائیں۔ 3 شوکاز نوٹس دیے گئے اور تقریباً اتنا لمبا عرصہ انتظار کرتے رہے کہ یہ لوگ آ جائیں، ان کو غلطی کا احساس ہو، لیکن یہ لوگ نہیں آئے، بلکہ یہ ہماری خاموشی کو ہماری کمزوری تصور کر رہے تھے۔ اس کے بعد بحالت مجبوری ان کی رکنیت کینسل کی گئی۔